ایک شخص کو یہ پروردگار کی حقیقت کا علم نہ ہو، اس نے سنا ہی نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم ہی نہ آیا ہو، ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے ہی نہ دیکھا ہو، بینات کو نہ دیکھا ہو، تو پروردگار اس سے کیوں پوچھے گا؟ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی شخص جو نان مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا، اس نے کلمہ کے اقرار نہیں کیا، کافر ہے جی، جہنم میں جائے گا، بالکل غلط بات ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر کون ہوتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، سورہ کافرون کے اندر موجود ہے۔ تو کیا ہر وہ شخص کہ جو مسلم نہیں ہے، نان مسلم ہے، وہ کافر ہوتا ہے؟ کیا ہر وہ شخص جس نے کلمہ نہیں پڑھا دنیا کے اندر وہ کافر کہلایا جاتا ہے؟ کون ہوتا ہے یہ کافر؟ قرآن مجید کی آیات کی روح سے اور سنت اور اقوال علماء کی روشنی میں ہم اس کو سمجھیں گے کہ کافر کسے کہتے ہیں۔ دوستو، قرآن مجید کے اندر یہ لفظ کاف الف فارا استعمال ہوا ہے۔ کافر، کفر، کفر، کفرت، کفار، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو اب یہ کافر ہوتا کون ہے؟ اس لفظ کے جو معنی ہیں عربی ڈکشنری کے اندر، چونکہ یہ عربی کا لفظ ہے تو اس کے معنی ہے چھپانا۔ کافر وہ جو چھپانے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کسان کو کفار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ زرع کے لیے بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دانے کو زمین کے اندر چھپاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کے اندر ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، کیونکہ وہ شخص جو زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے وہ اس کو زمین کو بیج کے اندر چھپا دیتا ہے۔ تو کسان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح جو لوگ جن قوموں نے پروردگار کی نعمتوں کی ناشکری کی، نافرمانی کی، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ تو بنیادی طور پر اس لفظ کے اندر جو معنی ہے وہ ہے چھپانے کا۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیا اس دور کے اندر ہر وہ شخص جو مسلم نہیں ہے، جو کہتا ہے کہ جی میں مسلمان نہیں ہوں، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ ہندو ہے، کرسچن ہے، وہ جوش ہے یا وہ بدھسٹ ہے، کیا وہ اس کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے؟ کیا یہ بات کہنا درست ہے ان کے اوپر اس لفظ کا اطلاق کرنا؟ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ امام محمد الغزالی رحمہ اللہ عرب کے بڑے مشہور مفکر ہیں، 20ویں صدی کے، ابھی ان کا 20ویں صدی میں تھے، تو بڑے جلیل القدر۔ ایک صاحب احیاء العلوم ہے امام ابو حامد الغزالی، وہ نہیں، یہ ہے امام محمد الغزالی، مصر کے ہیں، بڑے جلیل القدر عالم۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے فیصل التفرقہ بین الاسلام والزندقہ۔ اس کے اندر انہوں نے بڑے واضح لفظوں کے اندر یہ بات کہی ہے کہ وہ لوگ جو آج مسلم نہیں ہیں، کرسچن ہیں، یا وہ لوگ جو بلاد الروم کے اندر اور ترک کے اندر رہتے ہیں اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں تک کہ ان کے لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کے اندر داخل ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فرماتے معظم النصارى فیما نعا من بلاد الترک والروم فیما ارى داخلون فی رحمت اللہ، کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو روم اور ترک کے علاقوں کے اندر جو رہنے والے جو کرسچن ہیں، مسیحی ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے اندر داخل ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ کیسے؟ حالانکہ وہ تو مسلم نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ تو اس طرح امام محمد الغزالی آگے اس کتاب کے اندر تفصیل سے لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مسیحی ہے، وہ ان کی 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ منہم من لم یسمع بمحمد ولا ادری بمحمد، ان میں سے پہلا وہ شخص، ایک قسم وہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتا اور یہ بات نہیں جانتا کہ وہ کون تھے، ولا ادری عنہ شیئا، ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ھذا داخل فی رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت میں داخل ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اس سے معلوم نہیں ہے اور مسیحی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت میں داخل ہے۔ دوسرا وہ شخص منہم من سمع بمحمد، ایک قسم ان میں وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سن لیا، وسمع بأدلة محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل بھی ان کے پاس پہنچ گئے، اسے معلوم ہو گئے، بینات، جسے قرآن مجید میں بینات کہا گیا ہے، اور اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ کے پاس جو ساری واضح نشانیاں آئی تھیں، آپ کے پاس دلائل جو تھے، اس سب کا اس نے احاطہ کر لیا مکمل دلائل کے ساتھ، لکنہ جحد، لیکن وہ پھر کیا کرتا ہے، اس کے بعد وہ انکار کرتا ہے، نہ صرف انکار کرتا ہے، وہ عاند، دشمنی پہ اتر آتا ہے، واستکبر، استکبار کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، وکابر،
ہاؤلائی هم الکفار، یہ لوگ کون کہلاتے ہیں؟ کفار کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر صرف یہ نہیں ہوا کہ اس کے پاس جو ہے وہ دعوت پہنچ گئی، اس نے نہیں مانا، نہیں، بلکہ وہ دشمنی کے اوپر اتر آیا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو حضور کے دور کے اندر تھے، ان کے پاس مکمل دلائل، اور خود نبی کو جو ہے انہوں نے سن لیا، اور نبی کی جو ہے وہ دلائل ان کے پاس واضح بینات روشنی چلی گئی، اور معجزات کا انہوں نے دیکھ لیا، پھر بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ محمد کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اہل کتاب کے بارے میں۔ اچھا، تیسرے وہ لوگ ہیں کہ سمعوا باسم محمد، جنہیں صرف محمد کا نام پہنچا، ولم یسمعوا وصفہ ونعتہ علی حقیقہ، اور حقیقی طور پر آپ کے بارے میں آپ کی صفت نہیں جانی۔ ادھر ادھر سے لوگوں سے سن لیا کہ جی ایسے تھے اور ایسے تھے ایسے تھے، جس طرح پروپیگنڈا کیا گیا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جی جناب، اور ان کی آپ کی شخصیت کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے کہ جی آپ تو صرف جہاد کرنے کے لیے آئے، آپ تو صرف جو ہے نا جہار ایک کو، اور اس میں کچھ روایتوں کا بھی بڑا حصہ ہے جس میں جی یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ، کہ میں تو لوگوں سے صرف قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں۔ ٹھیک ہے، فَإِن فَعَلُوا ذَلِكَ وَعَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ۔ تو ان روایتوں کے ہوتے ہوئے ایک آدمی کا اگر ذہن بن جائے تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ جناب جی یہ محمد جس کے بارے میں سن رہا ہوں یہ تو انسانی حقوق کے بالکل اگینسٹ ہے، تو وہ اس کا لازمی بات ہے انکار کرے گا۔ صحیح حقیقت ان کے بارے میں نہیں پہنچی تو لوگ انکار کرتے ہیں۔ صحیح حقیقت اگر معلوم ہو کہ آپ نے کیا حکم دیا، کہ اگر ایک شخص اسامہ بن زید جو آپ کو بڑے پیارے ہیں، لیکن وہ ایک شخص کو قتل کر دیتے ہیں جنگ کے اندر، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے صرف اس لیے اس کو مار دیتے ہیں کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ساری زندگی ناراض رہتے ہیں، آپ احترام کرتے ہیں یہودی کے جنازے کا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ امام محمد الغزالی کہتے ہیں تیسری جو یہ قسم ہے یہ بھی اللہ کی رحمت کے اندر داخل ہے۔ یہ امام محمد الغزالی نے جو 3 چیزیں بیان کی، کہ پہلی وہ بات کہ جسے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی وہ اللہ کی رحمت میں ہے، اگر وہ نہیں اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہوا تو اللہ کی رحمت میں ہے۔ دوسرا، وہ شخص اللہ کی رحمت میں ہے، مسلم نہیں ہے پھر بھی اللہ کی رحمت میں ہے، کہ جو کون شخص ہے کہ جسے جو حقیقی طور پر آپ کے اوصاف کا علم نہیں ہوا۔ کافر صرف اور صرف انہوں نے اسی کو خاص کیا ہے کہ جو انکار، جس کے پاس پورے دلائل کے ساتھ ایک حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اور یہ حضور کے دور کے علاوہ ممکن نہیں ہے کہ حضور کے دور کے اندر ہی پوری حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے۔ آج تو جس طرح ہم لوگوں کو اسلام پیش کرتے ہیں، جو چہرہ ہم نے پیش کیا ہے، اسلامی تحریکوں نے، اسلامی جماعتوں نے جو اسلام کا جو چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، کیا اسے دیکھ کر کوئی صحیح اسلام کو سمجھے گا؟ کیا ان روایتوں کو پڑھ کر کوئی اسلام کے صحیح چہرے سے واقف ہوگا؟ مثلا ایک ایتھیسٹ جو ہے وہ خدا کے سامنے جا کے کہے کہ میں، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے کہ تم نے میرا انکار کیوں کیا، تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے اس خدا کا انکار کیا کہ جو تیرے نام لے کر، جو خدا کا نام لے کر لوگوں کو قتل کرتے، جو جھوٹی قسمیں کھاتے، جو انسانوں کی حقوق نہیں دیتے، میں تو اس خدا کا انکار کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ میں جس سے خدا کا تم نے انکار کیا وہ تو میں تھا ہی نہیں۔ تو اگر ایک ملحد کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ کیونکہ ملحد اپنی ذہن میں یہ سمجھ رہا ہے کہ گویا کہ یہ جتنا بھی جو کچھ دنیا کے اندر تشدد اس خدا کے نام پر کیا گیا، خواہ وہ جو ہے وہ قرون وسطیٰ کے اندر، جو ہے وہ ڈارک ایج کے اندر وہ کرسچن نے کیا ہو، صلیبی جنگوں کے نام کے اوپر کیا ہو، یا مسلم نے کیا ہو، آج کے دور کے اندر جو مسلم کرتے ہیں، عراق و شام کے اندر جو کیا ہو سلفیوں نے، تو یہ خدا کے نام پہ ہوا ہے سب کچھ۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانے کا۔ قرآن مجید کے اندر ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص سے آنکھوں سے، دل کی اور سماعت کی جو اس کے پوچھ گچھ کا رکھا ہے، وہ اس پہ رکھا ہے کہ ہر ایک شخص سے پوچھ گچھ ہوگی، اس کی سماعت کی، اس کی بصر کی، اس کے دل کی۔ ایک آدمی ہو، اگر اسے صحیح طور پر خبر ہی نہ پہنچی ہو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی صحیح خبر ہی نہ پہنچی ہو تو وہ اس سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ ایک آدمی اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، دلائل کو نہیں دیکھا، اس سے نہیں پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک وہ شخص جس کا دل اطمینان نہیں آیا، اس سے بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھنا چاہیے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، کہ آپ کو جس بات کا علم نہ ہو اس وہاں پر آپ نہ ٹھہریں۔ ان السمع، بے شک سماعت، والبصر آنکھیں، والفؤاد اور دل، اس سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی جو کان جس چیز کو سن لے پروردگار اسی کا پوچھیں گے۔ اگر کانوں نے ایک بات کی حقیقت کو نہیں سنا، اگر آنکھوں نے ایک چیز کے بارے میں نہیں دیکھا، اور اگر دل میں ایک چیز کی حقیقت جو ہے وہ جاگزی نہیں ہوئی، ایک بات کی یقین نہیں ہوا، فؤاد، تو اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ ایک شخص کو یہ پروردگار کی حقیقت کا علم نہ ہو، اس نے سنا ہی نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم ہی نہ آیا ہو، ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے ہی نہ دیکھا ہو، بینات کو نہ دیکھا ہو، تو پروردگار اس سے کیوں پوچھے گا؟ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی شخص جو نان مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا، اس نے کلمہ کے اقرار نہیں کیا، کافر ہے جی، جہنم میں جائے گا، بالکل غلط بات ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، کوئی ذرا برابر بھی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ وہ شخص قرآن مجید کی نقطہ نظر سے وہ کافر ہوتا ہے کہ جس کے پاس دلائل آ جاتے ہیں، جس کے پاس بینات آ جائیں، پھر اس کے بعد امام محمد الغزالی کی تعریف کے مطابق عاند جحد وعاند وکبر، وہ شخص کہ جو بینات کے آنے کے بعد وہ کیا کرے، معاندہ پہ آ جائے، ضد اور ہٹ درمی پہ اتر آئے، دشمنی پہ اتر آئے، جیسے کہ مشرکین مکہ نے کیا۔ ان کے پاس پورے بینات آ گئے، دلائل آ گئے، لیکن وہ اکڑ گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ لوگ امام محمد الغزالی فرماتے ہیں کفار ہیں۔ ہر وہ شخص نہیں کہ جناب جس کو آج ہمارے جو شیخ جو کہتے ہیں جی علماء کرام ہر اس شخص کو کافر کہتے جس نے کلمہ نہیں پڑھا، مسیحی کافر، ہندو کافر، یہودی کافر، فلاں کافر، بدھسٹ کافر، جی تو کفار ہیں۔ غلط ہے بھائی، یہی وہ چیز ہے جو دنیا کے اندر مسلمانوں کو اور اقوام کے لیے نفرت پیدا کر رہی ہے۔ قرآن کا صحیح فہم نہیں ہے۔ جی کافر کون؟ قرآن میں تو آیا ہوا ہے جو کافر ہیں، اور مار دو پھر ان سب لوگوں کو، ختم کر دو کیونکہ وہ کافر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بات کیوں باندھتے ہیں جو آپ نے نہیں کی؟ کیوں بولتے ہیں نبی کے بارے میں وہ بات جو آپ نے کی ہی نہیں ہے، جو قرآن میں ہے ہی نہیں وہ بات؟ میں نے آپ سے کہا کہ قرآن میں ہے کسان کو کافر کہا گیا ہے کیونکہ کسان جو ہے وہ بیج کو زمین میں ڈالتا ہے، تو کیا اس کو بھی قتل کر دینا چاہیے؟ رات کو کافر کہتے ہیں عربی لوگ، کیونکہ عربی زبان کا لفظ ہے نا، رات کافر ہے کیونکہ ہر چیز کو چھپا دیتی ہے۔ رات کو بھی لے کے ڈنڈے لے کے جو ہے وہ مارنا شروع کر دو گے، یا جی تلوار لے کے قتل کرنا شروع کر دو، نہیں۔ تو فرق کو سمجھنا چاہیے۔ اور امام محمد الغزالی کوئی جو ہے نا وہ چھوٹی جس کو کہنا ہی نہیں، یہ بڑے امام ہیں، بڑے بڑے شیوخ کی، عالم ازہر کے اور عالم مصر اور پورے عرب کے بڑے امام گزرے ہیں۔ تو امید ہے دوستو کافر کا معنی، اس کی ڈیفینیشن اور اس کی وضاحت جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور دعا کرتا ہوں کہ اس دنیا جو ہے یہ امن اور محبت کی جگہ ہو جائے۔ بہت شکریہ۔